أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسول الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. میرے واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور پھر پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جا بجا ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان میں نے تیرے پر بہت رحمتیں نازل کی پیدا کرنے کے بعد، اور پھر ایک رحمت اور بھی ہے، وہ ہے موت، کہ انسان تجھے میں نے موت دی، یہ بھی میری رحمت و میری نعمت ہے۔ اگر موت نہ ہوتی، بعض اوقات انسان اتنا مجبور ہو جاتا ہے بیماری کے ہاتھ سے، غربت کے ہاتھ سے، گھر کے حالات ایسے آ جاتے ہیں، انسان اتنا مجبور ہو جاتا ہے، دعائیں مانگتا ہے یا اللہ مجھے موت دے۔ تو یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انسان جہاں زندگی میری نعمت، وہاں میری موت بھی میری نعمت، میری رحمت ہے۔ اگر موت نہ ہوتی تو دیواروں سے ٹپے مارتا، تجھے موت نہ آتی۔ تو اپنی جان کو پہاڑ سے گراتا، تجھے پھر بھی موت نہ آتی۔ زخمی ہو جاتا، بوڑھا ہو جاتا، چلنے کے قابل نہ ہوتا، بالکل زندگی سے تنگ آ جاتا، دعائیں مانگتا، موت نہ آتی۔ اے انسان، جتنی اور میری رحمتیں ہیں، وہاں پر تیرے اوپر یہ بھی میری رحمت ہے کہ میں نے تجھے موت دی، کہ اگر تو زندگی سے مایوس، اول کوئی انسان زندگی سے مایوس نہیں ہو جاتا، 100 میں سے ایک آدمی اگر مایوس ہو جاتا ہے، موت کو گلے لگا لیتا ہے، یہ بھی اللہ کی اس پر رحمت ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انسان دنیا کے اندر اس طرح رہو کہ جس طرح مسافر رہتا ہے، یا یہ کہ انسان راستے پر جا رہا ہے، ایک راستہ ہے اور راستے پر گزر رہا ہے، زندگی کو اس طرح اپنا، نہ یہ کہ جا کے دنیا کے اندر اپنا ایسا ٹھکانہ بنا لیا کہ دنیا سے جانے کا ارادہ ہی نہ ہو، بھائی سب کچھ یہی ہے دنیا کے اندر، یہی سب کچھ کر لوں گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مقصد دے کر تجھے دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، مقصد عبادت کی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر جا کر تو نے میری عبادت کرنی ہے، کسی اور کی عبادت نہیں کرنی ہے، مجھے راضی کرنا ہے، میرے احکام پہ جا کر ان پر عمل کرنا ہے۔ دنیا کے اندر ہم اگر دیکھیں، ایک انسان حکومت کا اگر قانون توڑتا ہے، وہ سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ حکومت کا بندہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے۔ اگر حکومت کا بندہ پولیس فوج اس کو دیکھتی ہے، وہ جرم نہیں کرتا۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انسان تو مجھ پر اتنا ہی سینہ زوری کر رہا ہے کہ 4 طریقے سے قرآن کے اندر آتا ہے کہ میں تیری نگرانی کر رہا ہوں، اس کے باوجود تو اے انسان میری ناشکری، میرے اعمال جو میں نے تیرے اوپر لاگو کیے ان کے خلاف ورزی کرتا ہے۔ سب سے پہلے خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ
جب تم تین بیٹھتے ہو، مشورہ کرتے ہو، کمرے بند کر لیتے ہو، کھڑکیاں بند کر لیتے ہو، کسی کے بارے کے اندر مشورہ کرتے ہو، کسی کے خلاف مشورہ کرتے ہو، تین ہوتے ہو، سوچتے ہو چوتھا کوئی نہیں، اللہ پاک فرماتے چوتھا لے آؤں۔ اللہ پاک اس سے بھی آگے فرماتے ہیں یعلم ما فی الصدور، جو تیرے سینے کے اندر آتا ہے وہ بھی میں جانتا ہوں۔ اول وہ چیز ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں میری ذات خود ہے انسان، میں 24 گھنٹے تیری وہ کرتا ہوں، نگرانی کرتا ہوں، مت کر گناہ۔ جس طرح تو حکومت کے پوری فوج سے ڈرتا ہے، جرم چوری ڈاکہ نہیں مارتا، اسی طرح اے انسان یہ تو دنیا کا آخری قانون ہے، آخرت کا جو اللہ کا قانون ہے، اے انسان میری ذات خود تیری نگرانی کر رہی ہے، مت گناہ کر۔ اور دوسری ذات فرمایا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، دوسری چیز وہ ہے اللہ پاک نے کرامن کاتبین ہر انسان کے لیے مقرر کر دی ہے۔ دنیا کے اندر 1 خراب انسان ہے تو 2 خراب فرشتے ان کے لیے مقرر ہیں جو لکھنے والے، ایک طرف نیکیاں لکھنے والا ہے دائیں طرف، بائیں طرف جو ہے اس کی برائیاں لکھنے والا ہے۔ تو دوسری چیز اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن کے اندر، دوسری جو چیز ہے جو تیرے گناہ تیری نیکیاں لکھ رہے ہیں وہ فرشتے ہیں، اور انسان مت گناہ کر۔ اول مجھ سے بچ نہیں سکتا، پھر بھی میں نے تیرے اوپر 2 جو ہے فرشتے مقرر کر لیے۔ اور تیسری چیز فرمایا وہ تیرے اپنے اعضاء ہیں۔ تیسری چیز کیا ہے؟ تیرے اپنے اعضاء ہیں۔ قرآن کے اندر یاسین کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم۔ حدیث کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، صحابہ کرام کی مجلس لگی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، صحابہ پوچھے یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ فرمانے لگے مجھے ہنسی اس بات پر آ گئی ہے جب کل قیامت کا دن ہوگا، اب اللہ کی عدالت لگی ہوئی ہوگی، ایک آدمی کو لایا جائے گا، اللہ پاک جب اس کے سامنے سب رجسٹر پیش کریں گے، وہ فرمائیں گے، وہ آگے سے کہے گا میں کسی کی گواہی نہیں مانتا، میں فرشتوں کی گواہی نہیں مانتا، میں کسی کی گواہی اپنے خلاف نہیں مانتا۔ اللہ پاک فرمائیں گے ٹھیک ہے ایسا کرتے ہیں، تو اپنے خلاف اپنے اعضاء کی گواہی مانتا ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ میں اپنے اعضاء کی اپنے خلاف گواہی مانوں گا، اگر میرے خلاف گواہی دیں گے میں مان لوں گا۔ تو قرآن کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، اللہ پاک فرماتے ہیں آج کے دن اللہ پاک فرماتے ہیں ان